دنیا ای ویز پہ جا رہی ہے، الیکٹرک وہیکلس پہ جا رہی ہے، الیکٹرانک وہیکلس پہ جا رہی ہے، دنیا یہ ہائیبرڈ پہ جا رہی ہے، دنیا سولر پہ جا رہی ہے، لیکن پاکستان میں اس پہ ڈیوٹیوں پہ اضافہ کیا جا رہا ہے. اس پالیسی کی مجھے سمجھ نہیں آتی. مجھے ذرا پہلے یہ بتا دیں، عام پبلک آپ سے سننا چاہتی ہے کہ بھائی ہمیں تو آپ کہتے ہیں جی بجلی مہنگی مل رہی ہے تو اس لیے مہنگی دے رہے ہیں، ہم سولر پہ جا رہے ہیں تو ادھر ٹیکس لگا رہے ہیں، آپ پیٹرول دیکھیں مہنگا ہو یہ رہا ہے بھائی. بہت ہی انوملیز ہیں، کانٹرڈکشنز ہیں، اور ٹھیک ہے، یہ بجٹ میں ہیں. ایک طرف آپ نے آئی ایم ایف سے ایک قرضہ لیا ہے ریزیلینس، کلائمیٹ ریزیلینس کا، ٹھیک ہے، پتہ نہیں $1.5 بلین کا، اور اس کی شرطوں میں آپ نے گرین انرجی کرنی ہے. گرین انرجی کا مطلب فاسل فیول سے وہ نہ چلے. ٹھیک ہے، گرین انرجی کا مطلب ہے یہاں پانی سے چلے اور یہاں سولر ہو یا بالکل ونڈ پاور ہو، بالکل اس قسم کی چیزیں. تو ادھر آپ کمٹ کر رہے ہیں کہ ہم بالکل. گرین انرجی ادھر لے جائیں گے، ادھر بجٹ میں آپ اس کے اوپر 18.5% آپ ٹیکس بھی ڈال رہے ہیں. اور مزیداری کی بات ہے کہ آپ کی انرجی جو منسٹری ہے یا ڈویژن، پاور ڈویژن، اس کی پوری کوشش ہے کہ اس کو فیل کیا جائے، اوہ سولر کو چلنے نہ دیا جائے. اچھا، اور یہ پالیسی ہے، یہ ایک ان کی ہڈن پالیسی ہے. ہڈن پالیسی. اوکے. سو بیسکلی اگر آپ نے یہ کام کرنے ہیں، گرین انرجی کرنی ہے، الیکٹرک وہیکلس لے کے آنے ہیں، سیمی کنڈکٹر چپس بنانے ہیں، یا یہ اس کو ماڈرن ڈیولپمنٹ اکانومی کہتے ہیں، ماڈرن پروڈکٹیو اکانومی، بالکل. آرٹیفیشل انٹیلیجنس. دیکھیں ہم نے بہت سی بسیں جو ہے نا مس کی ہوئی ہیں، بڑے موقع ہیں پاکستان کی ترقی میں. اس وقت بھی ایک موقع ہے. اس وقت دنیا بدل رہی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس کے ساتھ آپ کی چپس، ٹھیک ہے، سیمی کنڈکٹر انڈسٹری، پھر آپ کی ریئر ارتھ منرلز، پھر آپ کی ان کو پروسیس کرنا ریئر ارتھ منرلز کو. یہ ساری چیزیں پاکستان کر سکتا ہے کیونکہ ریئر ارتھ منرلز یہاں پہ بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں. ٹھیک ہمیں چاہیے ٹیکنالوجی اور ہمیں چاہیے انویسٹمنٹ. ٹھیک. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ ٹیکنالوجی اور انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ چین سے آئے گی یا امریکہ سے آئے گی؟ امریکہ وہ ملک ہے اس وقت، وہ ساری دنیا کو جا کے کہہ رہا ہے کہ بھئی انویسٹمنٹ امریکہ میں کرو. ٹھیک. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ انویسٹمنٹ پاکستان میں ایگزیکٹلی کرو ایسے یا ہی تھرڈ ورلڈ میں کرو. وہ کہہ رہا ہے میرے پاس آؤ، سعودی عربیہ گیا، یو اے ای، یہ ہر ایک یہی اربوں کہہ رہا ہے، ٹریلین ڈالرز اس نے کہا مجھے آپ دیں، میں میری اکانومی اور کر ٹھیک بھی ہے. دی انہوں نے، اور انہوں نے اناؤنس کر دی. اناؤنس کر بھی دی. لیکن یہاں پہ انویسٹ کرنے کے لیے اگر پاکستان نے ریئر ارتھ منرلز کی مائننگ کرنی ہے، ان سے پروسیسنگ کرنی ہے، وہ میٹلز بنانے ہیں، بیٹریز لیتھیم کی بنانی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ڈیٹا سینٹرز بنانے ہیں، اگر آپ نے یہ سارے کام کرنے ہیں جو یہ ماڈرن اکانومی کے بہت ضروری چیزیں اور پاکستان کو اشد ضرورت ہے، تو ون سٹاپ سینٹر از چائنا. کیونکہ چائنا کہتا ہے میرے سے لو. صحیح. چائنا نے تو آپ کے ساتھ جنگ میں جس طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سیٹلائٹ ٹیکنالوجی، ڈیجیٹائزیشن، اے ویکس کا استعمال اور بیونڈ ویژول رینج مسلس کی ٹیکنالوجی اور ایک نیا ایکو سسٹم آپ کی ایئر کمال فورس کر کو دیا. دے دیا. جی بالکل. تو وہی ایکو سسٹم اب آپ کو اپنی اکانومی کے اور لیے چاہیے، اور وہ چائنا دے سکتا ہے آپ کو. اور ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کریں میرے ساتھ جوائنٹ یعنی وینچرز آپ یہ کریں. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پالیسیز ہیں یہ ہپوکریٹک چیزیں ہیں جو پاکستان میں، کہ ہم چاہ کیا رہے ہیں اور ہو کیا رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ہماری کنفیوژن ہے، کنفیوژن ہے. ہپوکریٹک ہے یا نہیں ہے، بٹ کنفیوزڈ بہت ہے. اوکے سر، لاسٹ اور کوئی. ہماری ویژن بڑی کلیئر ہونی چاہیے. دیکھیں یہ جو جیو پالیٹکس کی ہم نے ساری بات کی، اس وقت جو سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے ایس سی او، جس میں رشیا، چائنا اور اس میں پاکستان بھی ہے، انڈیا بھی ہے، اور اس خطے کے ممالک، یہ بہت بڑا ایک اکنامک بلاک ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور
اس میں پاکستان کو لیڈنگ رول پلے کرنے کی ضرورت ہے ود دی اسسٹنس آف چائنا. اوکے. دوسری چیز جو برکس ہے، اب رشیا نے کہا کہ میں پاکستان کو چاہتا ہوں کہ وہ فل ممبر برکس کا بنے. وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں یہ آلٹرنیٹ نظام پیمنٹس فائنینشیل سسٹم دنیا کا ڈالر کے علاوہ کچھ ہو جائے گا. بالکل. سو وہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہماری جو جگہ ہے وہ ہمارے خطے میں ہے. امریکہ کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں تجارت بھی کریں، ہمارے بچے وہاں پڑھنے بھی جائیں، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن ڈیولپمنٹ جو آپ کی ہونی ہے نا ٹیکنالوجی کی، اور جو انویسٹمنٹ جو آنی ہے ٹھیک ہے. وہ چین سے ہی آ سکتی ہے، کیونکہ امریکہ کے پاس نمبر 1 ان کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور نمبر 2 وہ انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے. اور سر اور جو چیز آپ کو چاہیے وہ چائنا آپ کے ساتھ اوکے سر. پارٹنرشپ سر لاسٹ ٹیکنیکل کویشچن آپ سے کرنا تھا سر. یہ جو ہمارا ابھی والا جو بجٹ ہے، ہمارے تنخواہ دار طبقے نے 499 ارب روپے کا ٹیکس دیا ہے، اور اس کے بالکل اپوزٹ ریٹیلرز اور تاجروں نے تقریباً 100 ارب روپے کا ٹیکس دیا ہے. نوکری پیشہ لوگ 499 ارب روپے اور تاجر ریٹیلرز 100 ارب روپے. سر اتنا بڑا گیپ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نوکری پیشہ لوگ ہیں وہ کیپٹیوز ہیں، ان کی تنخواہ سے کٹ جاتا، ٹھیک ہے. ان کو وہ ٹیکس دیکھتے ہی نہیں ہے، وہ ٹیکس کٹ کے ان کو تنخواہ ملتی ہے. جو آپ کو پیسہ جب ملتے ہیں، آپ کے چیک ملتا ہے نوکری پیشہ بندے کو، اس کو 100 روپے کی اس کو اگر چیک ہونا چاہیے تھا تو اس کو 70 روپے ملتے ہیں. ٹھیک ہے. 30 روپے کٹ کے چلے جاتے ہیں، ایٹ سورس کٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. بزنس والا جو بندہ ہے اس کا بڑا پیچیدہ سسٹم ہے. اس کا سسٹم یہ ہے کہ اس نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ اس کی سیل کتنی ہوئی، ٹھیک ہے. اس کے اخراجات کتنے ہوئے، اس کے بجلی کا بل کتنا تھا، اس کا پانی کا بل کتنا تھا، اس کے کرایہ کتنا تھا. یہ ساری چیزیں کیلکولیٹ کرنے کے اس بعد کی انکم کے بعد اسے خود اپنے ڈیسائیڈ کرنے کہ میں نے کیا دینا ہے کیا نہیں دینا. نہیں، وہ انکم نکالنے کے بعد اس نے اس انکم پہ ٹیکس دینا ہے. اب مسئلہ ہے. یہ آ جاتا ہے کہ بزنس مین کہتا ہے کہ جی میرا 10 روپے کی انکم ہوئی ہے، ٹھیک. سرکار کہتی ہے نہیں تمہاری تو 50 روپے کی انکم ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اسی جھگڑے میں 100 اور 50 والے جھگڑے میں سرکار ڈیلیبریٹلی 10 روپے کو 50 روپے کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ مکمکا ہو جاتا ہے کہ چلیں جی 20 روپے لیں اور جان چھوڑیں. ٹھیک ہے. سو نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اعتماد سمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے، اور آسان بنانے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے 10 چیزوں کی ڈاکیومنٹیشن کرانی ہے تو 90% پاکستانیز کے پاس ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے. نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. کوئی پان والا ہے، کوئی دکاندار ہے، وہ کہاں سے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تو نہیں رکھ سکتا نا کہ وہ ہر چیز کو نوٹ کرے کتنے اتنے کی میں نے مرچیں لی ہیں اور اتنے کی میں نے بیچی ہیں.